جی ویلکم ٹو لیسن 12 جی. آج لیول 1 میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، نہیں جانتے ہم کچھ بھی، الا مگر ما علمتنا، جو سکھایا تو نے ہم کو، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم الحکیم ہے، سب علم اور سب حکمت کا مالک ہے. تو آج اس سبق نمبر 12 میں ہم انشاءاللہ سورہ فلق پڑھیں گے پہلے، پھر گرامر، مضارع، فعل مضارع آج اپنے سٹارٹ کرنے ہیں. تو یا فعلا یا جلا 3 بارے کی ہم مشق کریں گے، اور پھر اینڈ میں نکات تعلیم یہ شوق. 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 840 بار آئے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دس لیسن 12 لیسن جو ہے ختم ہوگا تو 144 ورڈز ہو چکے ہوں گے، اور جو قرآن شریف میں 31,638 بار آئے ہیں الحمدللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب کا، میں صبح کے رب مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز اس کی جس شر سے اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. من شر نفاثات فی العقد، اور ان جانوں کو یا ان جادوگریوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں. من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ سورہ فلق یہ مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، اور اس کے مضمون میں اعوذ ہے پناہ مانگنا ہے رب فلق، اللہ کے صبح کے رب کی، اور جو شرور اس میں جن کا ذکر ہے، ما خلق مطلب مخلوق کے شر سے، غاسق اذا وقب اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور پھر من شر نفاثات فی العقد، اور جادوگرنیوں کے شر سے جب وہ پھونکے مارے، اور پھر من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ مضامین ہیں آج کے جو اس سورہ فلق میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. اس میں پناہ کا ہے پہلے ذکر، اور پھر شرور کا ذکر ہے. یہ سورت جو اس کو جو جوڑویں سورت اس کو کہا جاتا ہے. یہ سورت ناس اور سورہ فلق جو ہے اس کو معوذتین کہتے ہیں. اور اس کی ترتیب میں جیسے قرآن میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، تو یہ 113ویں صورت ہے، which means the second last صورت. اور نزول کے اعتبار سے یہ 9ویں صورت ہے. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب کچھ یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر ہوئے تھے، اور اس صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے اور ان الفاظ پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. اور پھر اس کے اوپر کچھ حدیثیں بھی آگے شامل ہیں. تو اس کی تھوڑا جو ہے تعارف اور اس کی فضیلت ہم سمجھتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس جیسے کہ میں نے کہا کہ جوڑویں صورت ہے جس کو معوذتین کہتے ہیں، پناہ مانگنے والی 2 صورتیں. اور جیسے پہلی سورہ اخلاص میں بھی ہم نے پڑھا، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور یہ 2 صورتیں جو معوذتین ہیں ان کو ایک دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا جو ہے یہ رسول پاک کی سنت ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آپ بستر میں آرام فرما ہوتے تو معوذات پڑھتے اور اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور اس کو اپنے جسم پر پھیر لیتے جیسے کہ دم کرتے ہیں. تو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں پناہ حاصل کرنے کے لیے سورہ ہود یا سورہ یوسف پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق سے بہتر خدا کے نزدیک اس معاملے میں کوئی چیز نہیں.
تو اس کی آگے مزید فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو سکھائی۔ تو ہم میں سے کون ہے جو شر سے بچنا نہیں چاہتا؟ اس لیے ان صورتوں کا پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا اور اس کا بہت ضروری ہے۔ تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کو پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آفت رقم سے فرماتے ہیں کہ سورہ فلق جو ہے وہ دنیائی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور سورہ ناس جو ہے وہ اخروی آفات۔ تو there's little difference۔ سورہ فلق دنیاوی آفات اور سورہ ناس اخروی آفات بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورہ فلق جو ہے وہ جسمانی شرور کے لیے ہے، اور سورہ ناس جو ہے وہ روحانی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے۔ واللہ عالم۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، قل اعوذ برب الفلق، میں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کے صبح کی۔ کل ہم نے پچھلے آیت سورہ اخلاص میں بھی ہم نے کل پڑھا۔ کل کی 332 آیات ہیں قرآن شریف میں جو کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جو جس کا میننگ ہے کہہ دیجیے۔ چونکہ کل کہو کا لفظ جو ہے اس پیغام کا ایک حصہ ہے جو تبلیغ رسالت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ اس لیے اگرچہ اس ارشاد کے اولین مخاطب تو رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے بعد ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے۔ تو اعوذ پناہ مانگنے کی بات ہے۔ تعوذ ہم نے پہلے جیسے پڑھا تھا، پناہ مانگنے کا فعل لازم 3 اجزاء میں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں the 3 things in پناہ کی، جب ہم پناہ مانگنے کی جب بات کرتے ہیں، ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرا ہے پناہ مانگنے والا، اور تیسرا جس کی پناہ مانگی جائے۔ تو پناہ مانگنے سے مراد کس چیز سے خوف محسوس کر کے آپ بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، اس کی آڑ لینا، یا اس کے لپٹ جانا، یا اس کا سایہ لینا، مطلب ٹیکنگ پروٹیکشن، میکنگ یور سیلف سیکیور اینڈ سیف۔ تو اس کا یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا بہرحال وہ شخص ہے، the person who is seeking this protection، وہ کیا ہے؟ he feels kind of threatened, insecure, he feels some kind of a danger۔ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکتا، doesn't have the capability to protect himself، وہ حاجت مند ہے، he is seeking protection، اس کو بچنے کے لیے دوسرے کی پناہ لینی ہے۔ تو پھر مانگی جاتی ہے، لازماً کوئی ایسا شخص ہی ہوگا، ایسا وجود ہوگا جس کے متعلق ہم پناہ مانگنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز سے وہی اس کو بچا سکتی ہے۔ اور اپنی پناہ کے ایک قسم تو وہ ہے جو قوانین طبی یعنی کہ جو لا آف نیچر، یا جس کو ہم فزیکل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، کہ مطابق عالم اسباب کے اندر کسی محسوس مادی چیز یا شخص یا طاقت سے حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہم فزیکل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ آگ سے ڈر رہے ہیں تو آپ آگ سے پروٹیکشن لیتے ہیں، آپ کو دھوپ تیز گرمی لگ رہی ہے تو آپ سائے میں چلے جاتے ہیں۔ if you are a soldier and you are fighting in the front، تو آپ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور گولیاں برس رہی ہیں تو آپ کسی ٹرینچ میں بیٹھتے ہیں، کوئی آپ آرمر پروٹیکشن لیتے ہیں، کوئی بنکر بناتے ہیں، کوئی فورٹریس بناتے ہیں۔ تو یہ these are physical means of taking protection۔ لیکن جو دوسری پناہ ہے، دوسری قسم ہے جس میں ہر طرح کی خطراتی، مادی، اخلاقی، روحانی اور نقصان رسا چیزیں کسی فوق الفطر ہستی، فوق الفطر مینس کہ کوئی بہت ہی سپر نیشنل پاور کی پناہ اس عقیدے کی بنا پر مانگی جاتی ہے کہ وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہے۔ عالم اسباب پر کون حکمران ہے؟ اللہ کی ذات ہے، رب العالمین ہے، اور وہ اس سارے اسباب دنیا کے، اس کے احکام اس کے تحت ہیں۔ He controls and commands all resources of complete عالمین and they are at his disposal and his call۔ اور وہ ہر اس شخص کی حفاظت کر سکتی ہے جو اس کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اصلاً تو یہ دوسری قسم کی پناہ ہے جس کا حکم قرآن کریم میں بار بار دیا گیا ہے، اور ان 2 صورتوں میں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس میں اس پناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی جو تعلیم، ان کے خصوصی تربیت، اور سلف صالحین جو ان کے فالورز تھے، نیک لوگ تھے، ان کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہی اس کا ایمان کا اصل تقاضا ہے۔ جب ہم وحدانیت کی اور الہ اور رب اور یہ ساری چیزیں جو ہم پچھلے لیسن میں پڑھے ہیں، جب اس کانسیپٹ کو ہم سوچتے ہیں تو صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اسی سے ہمیں پروٹیکشن مانگنے کی ضرورت ہے۔
تو اس کی مزید قرآن شریف میں بڑے زبردست مثالیں بھی دی گئی ہیں، اللہ کے نبیوں نے اللہ کیسے پناہیں مانگی اور کن کن چیزوں سے پناہیں مانگی، کن شرور سے پناہیں مانگی۔ تو حضرت مریم کا سورہ مریم میں ہے، تنہائی میں جو بیٹھی تھی وہ پردہ کر لی، ڈنٹ نو کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا انی اعوذک بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ اگر تو تقیے والا نیک، اگر تو نیک اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام جب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا اور وہ کشتی میں خود سوار تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، اللہ اس کو بھی بچا لے۔ تو اللہ نے وہ بات پسند نہیں کی، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اہل کا نہیں ہے، تو فوراً پھر حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے رجوع کیا اور انہوں نے پناہ مانگی کہ میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب بنی اسرائیل میں کوئی قتل ہو گیا اور اس کا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اس کا گوشت جو ہے مردے کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا۔ تو جب یہ بات انہوں نے بنی اسرائیل کو کہی تو انہوں نے اس کو جواب میں کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں کی سی بات نہ کروں۔ تو یہ اس طریقے سے نبی جو ہے وہ انہوں نے پناہیں مانگی۔ اور اسی طرح تعوذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب حدیث میں جو جن جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی اس کی بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں، اور یہ ہمیں بڑا زیادہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی یہ دعائیں سیکھیں اور ان سے اسی طریقے سے پناہ مانگیں۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں سے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ ابھی اس میں کتنی ڈیپتھ ہے، یعنی کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے میں پناہ مانگتا ہوں، پھر اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو کام نہ کرنا چاہیے تھا میں کبھی کر گزروں۔ اور آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ابن عمر کی سے روایت ہے کہ یہ انہوں نے کہا، مطلب یہ دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جو رحمت، جو تیری نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ چھن جائیں۔ کہتے تھے کہ تجھ سے جو جگہ ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ پھر ایک اور زید بن رقم سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ ابھی ان چیزوں سے اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اور وہ یہ پناہ مانگتے تھے۔ پھر آگے عتبہ بن ملک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا میں برے اخلاق اور برے اعمال اور برے خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں یا میری کوئی تربیت تعلیم کریں، تو یہ بہت ایک خوبصورت دعا انہوں نے اس کو سکھائی، اور یہ ہم سب کو سیکھ کر یہ بھی کرنی چاہیے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے سماعت کے شر سے۔ سماعت مینز کہ اپنے کانوں کے شر، یہ جو ہم شر سنتے ہیں اس شر سے پناہ، اپنی بصارت، اپنی آنکھوں کی، یعنی کہ بصارت کی ہمارے جو آنکھوں سے ہم دیکھ کے جو شر ہوتا ہے اس بصارت کے شر سے، اور اپنی زبان کے شر سے۔ اب امیجن کریں کہ آپ ہماری زبان سے کس قدر کا شر ہوتا ہے ہم نکلتی ہیں، تو زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی شہوت کے شر سے، تو یہ پناہیں مانگی اللہ کے رسول نے۔ پھر خدا آگے ایک اور آخری حدیث ہے، غائب تو بہت ساری میں نے چاندی چنی ہے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی اور بزدلی سے، بڑھاپے اور بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اور پھر ایک اور روایت میں بھی ہے کہ میں قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے بھی لوگ جو مجھ پر غالب ہو جائیں۔ تو یہ تھی وہ پناہیں جو اعوذ سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے قرآن سے۔ تو اعوذ باللہ ہم نے پڑھا تھا پہلے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، تو یہاں پہ ہے اعوذ بربی،
بی ربی کا مطلب ہے رب سے، اب میں پناہ مانگتا ہوں بی ربی، رب کی. فلق، فلق کا میننگ ہے صبح. ابھی اس کا تصور اگر ہم اس کا تھوڑا اسباق اس کو دیکھیں تو یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں دن و رات افاد میں اور بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. ابھی کتنے سارے ہم نے شر پیچھے ہم نے دعاؤں میں سیکھے. تو یہ سارے شروں سب وائرسوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہر وقت ہمیں اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے. تو اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت، اس کی جس کا آج تک حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کریں کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے. آمین ثم آمین. تو فلک، اس میں رب الفلک کا بات ہے. فلک کا مفہوم کیا ہے؟ فلک کا میننگ ایکچولی تو عام طور پر ہم صبح کا لیتے ہیں، لیکن اس کا اصل میننگ جو ہے نا پھاڑنا ہے. کسی چیز کو پھاڑ کر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح. چونکہ شب کے پردے کو چاک کر کے نمودار ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سے اس کا اطلاق ہوا ہے. اور لیکن پھاڑ کر نمودار ہونے والی چیز صرف صبح ہی نہیں ہے. صبح تو جیسے نا کہ اندھیرے کو پھاڑ کر چیر کر وہ صبح ہو رہی ہے، نمودار ہو رہی ہے. لیکن ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے اندر سے اس کو چاک کر کے نمودار ہوتی ہے. جیسے گٹھلی سے پودا نمودار ہوتا ہے، زمین پھاڑ کر نباتات اور یہ پودے اور سب جو نکلتی ہیں. پہاڑوں کے سینے کو چاک کر کے چشمے نکلتے ہیں، دریا ابلتے ہیں. انڈا ہے، انڈے کے اندر بچہ ہے تو انڈے کو پھاڑ کر وہ باہر نکلتا ہے. تو یہ سب کا مفہوم فلک سے ہی ہے. تو اس سے رب الفلق کے الفاظ پر اگر غور کیجئے تو تصور کا پورا استعمال کیجئے کہ صبح کا رب. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پناہ مانگتے ہیں صبح کے رب سے، تو صبح کا رب کیا مطلب، کیا تصور احساس ہمارے دل میں آتی ہے؟ رب کائنات دیکھیں، اس کا پورا جو نظام ہے، پورا ایک سورج ہے، سورج کے ارد گرد زمین ہے، پورے عالمین ہے، پلانٹس ہیں یہ. تو اسی طریقے سے ایک سورج ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی ہیٹ ہے، اس کے ارد گرد ارتھ ریوالو کر رہی ہے. ناٹ اونلی اٹس ریوالونگ، اٹ از آلسو روٹیٹنگ آن اٹس ایکسس. تو وہ جب اس کی روٹیشن کی وجہ سے رات اور دن ہوتے ہیں. If you're standing in the middle of a desert or you're in the middle of the sea and you can see the skyline very without any obstructions, تو آپ کو محسوس کر سکتے ہیں اس ارتھ کی روٹیشن کو. جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت خاص طور پہ آپ دیکھیں تو کس طرح آہستہ آہستہ ایکچولی وہ طلوع نہیں ہو رہا ہوتا، اٹ از دی ارتھ وچ از روٹیٹنگ. اور سورج تو اسٹیشنری ہے، وہ ارتھ روٹیٹ کر کے اس کا اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے. ابھی کچھ ایک زمین کے ایک پارٹ میں روشنی آ رہی ہوتی ہے، دوسرے پارٹ میں جو سورج کی دوسری طرف ہے وہاں پر اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے جس پر ہمیں غور اور احساس کرنے کی ضرورت ہے. پھر زمین کے جو اطراف خاص غلاف ہے، جو نقصان کی جو شعاؤں کے نقصان ہے، مفید شعاؤں کو جانے اور دیگر بے شمار انتظام ہے. Actually, this is a subject where takes a lot of time for discussion. تو دیکھیں پوری زمین ہے، اس کے ارد گرد ہمیں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا there is an atmospheric envelope. What's atmospheric؟ پھر اس لیئرس ہے. The nearest layer to the earth is ٹروپوسفیئر. ٹروپوسفیئر وہ ہے جس میں وہ ایٹماسفیئر ہے جس میں تمام گیسیں اور تمام وہ چیزیں موجود ہیں، اور ساری ایویشن ایکٹیویٹی جتنی فلائنگ ہے وہ ٹروپوسفیئر میں ہوتی ہے. اس کے اوپر اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوپاز ہے، پھر اسٹریٹوسفیئر ہے. اور اسٹریٹوسفیئرک جو ہے اس کے اندر ایک اوزون ہے. اوزون لیئر جو ہے that protects us from all these rays which are harmful to human species. تو اگر محفوظ چھت نہ ہوتی تو نقصان میں وہ شعائیں جو ہے ہم جل کر مر جاتے. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. جب ہم کہتے ہیں رب الفلق تو اس احساس کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں. تو پلیز ریپیٹ کریں میرے ساتھ. قل اعوذ، ڈاکٹر صاحب کون ریپیٹ کرے گا؟ قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق ہے، رب کی صبح کے. برب الفلق، رب کی صبح کے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. نیکسٹ آیت ہے جی، من شر ما خلق. من شر سے، ما ان چیزوں کے جو خلق جو اس نے پیدا کیا. من شر، من
نے پہلے پڑھا ہوا ہے من الشیطان الرجیم سے مین کا مطلب سے شر 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 تو من الشیطان میں جیسے ہم نے سے پڑھا ہوا ہے. شر شر کا میننگ ہے تکلیف اور دوسرا میننگ ہے برائی. اب شر جو ہے نا یہ بڑا لوڈیڈ ورڈ ہے. ابھی اتنے زیادہ شر ہم نے ابھی دعاؤں میں شرار شر پسند شر انگیز. تو شر از اے ویری کامن ورڈ. شر جو ہے سب قسم کی برائیوں کو ہم شر کہتے ہیں. شر کا اپوزٹ ہے خیر جو بھلائی ہے, اور اس کو شر سب قسم کی برائی ہے, تکلیف ہے. ماں کا میننگ ہے جو. ماں کے دو میننگ. ماں کے جو ماں کے کو نا نہیں بھی کہتے. جیسے ابھی ہم نے وہ فعل ماضی جب پڑھا تو وہ فعل ماضی کا تھا ماں. تو جب ماں فعل ماضی کا یوز کرتے ہیں تو اس کا میننگ ہوتا ہے نہیں یا نو. لیکن اس کا میننگ واٹ بھی ہے, یعنی کیا اور جو. اگر یہ کسی سینٹینس کے بیچ میں آ جائے تو اس کا مطلب جو بن جاتا ہے. لیکن اگر شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, تو اس کا مطلب ہے تو کیا کر رہے ہو. لیکن آتا ہے آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو ٹولڈ می ٹو ڈو, اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ واٹ یو ٹولڈ می ٹو ڈو, کہ میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کہا. تو اس کا مطلب پھر جو بن جاتا ہے. دس از ہاؤ, بٹ اس کے استعمال سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا میننگ ماں کا جو ہے یا واٹ ہے یا نہ ہے. خلق کا اس نے پیدا کیا. خالق مخلوق خلق خدا یہ سارے لفظ ہم واقف ہیں ان سے, اردو میں ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے شر ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کیا, یعنی مخلوق کے شر سے. جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ میں پناہ دے ما خلق, جو اس نے پیدا کیا, تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مخلوق کے شر سے نہ اللہ شر پیدا کرتا, مخلوق شر پیدا کرتی ہے. تو مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا, یہاں پناہ مانگ رہے ہیں. اسی طرح سارے جاندار اور بے جان چیزیں جو ہے ان سے بھی شر ہے. تو اس کو تھوڑا میں نے اور آگے ایکسپلین کیا کیونکہ یہ شر کی جو ہے خالق و مخلوق والی جو پوائنٹ ہے تھوڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اول یہ کہ شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی, بلکہ مخلوقات کی پیدائش کی نسبت سے اللہ کی طرف شر کی نسبت مخلوقات کی طرف کی گئی ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیے, بلکہ یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے شر مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کرتا, بلکہ ہر کام میں اللہ کی خیر ہوتی ہے. لیکن جو مخلوق ہے اللہ کی, اس کے اندر یہ اوصاف ہیں وہ شر پیدا کرنے. وہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن جو شروع میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں ذکر کیا گیا ان کے لیے ہم خدا کی ایمان پاتے ہیں. پھر مخلوقات, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مخلوقات کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے جب ہم کسی مخلوق اللہ تو خالق ہے, اس نے جو مخلوق بنائے, اب وہ مخلوق کی شر سے جب ہم پناہ مانگ رہے ہیں تو سب سے موزوں ہستی کون ہے, وہ جو اس کا خالق ہے. سب جانتا ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا شر موجود ہے, وہ جو شر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی, اور جو ایسے شرور جن سے ہم واقف ہیں. لہذا اس کی پناہ گویا اس حاکم الہی پناہ سے جس کے مقابلے میں طاقت کی وقت ہے, اس کی مخلوق کے شر اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں, خواہ وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم. اور پھر اس میں آخری پوائنٹ ہے کہ شر مانگنے میں دو مفہوم ہے. ایک تو شر جو واقعہ ہو چکا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شر کو ہم سے دور کر دے. دوسرا یہ کہ وہ جو شر ابھی واقعہ نہیں ہوا, بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس شر سے بھی مجھے محفوظ کر دے. تو من شر ما خلق, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اصلاً مقصد تو خیر ہے جیسے میں نے پہلے کہا, لیکن جب وہ چاہے تو اس شر کو وہ تبدیل کر سکتا ہے. جیسے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں باران رحمت کہ اللہ ہمیں رحمت والی بارش دے, لیکن وہ بارش اللہ اس رحمت کو عذاب میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. اس دنیا میں سراسر رحمت, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ بارش جو ہے عذاب بھی بن سکتی ہے. اسی طرح خود انسان بھی اپنی بے خبری اور سوء استعمال سے ایسی چیز کو جو اصلا نافع ہے مضر بنا سکتا ہے. تو اشیاء کے ان برے پہلوؤں سے آپ نے کو محفوظ رکھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ ہی سے پناہ مانگے, خدا ہی سے پناہ مانگے. یہ لیسن ہے, سبق ہے اس آیت کا.
تو اس کی ہم ابھی پریکٹس کرتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. من شر، من شر، شر سے، شر سے، ما خلق، ما خلق، ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کیا. ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں سے، ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کیا. شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. جزاک اللہ. ابھی سورہ خلق میں جو شر جن کا ابھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں وہ 3 شر ہیں. 3 شر کون کون سے ہیں؟ اندھیرا، جادو اور حسد. غاسق اندھیرا، نفاسات جادو، حاسد حسد. حاسد مطلب جو حسد کرنے والا اس کو حاسد کہتے ہیں. تو تینوں چیزوں میں ایک مشترک چیز کیا ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. مطلب اگر اندھیرے میں کوئی کر رہا ہے تو اٹس ناٹ ویزیبل، کوئی جادو کر رہا ہو تو دیٹ از ناٹ ویزیبل. اسی طرح کوئی شخص ہم سے حسد کر رہا ہے تو ہمیں نہیں معلوم. تو اس میں دس از اے کامن تھنگ ان اندھیرا، جادو اینڈ حسد. تو من شر غاسق اذا وقب، ابھی تیسری آیت ہے. من شر، اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا وقب جب چھا جائے. ومن شر تو ہم پڑھ چکے ہیں، وا اور من سے، شر شر سے. تو غاسق از اندھیرا. اذا اور اس دونوں کا مطلب جب ہے. یہ دونوں کو ملا کے تقریباً 700 بار قرآن شریف میں آیا ہوا ہے. اور وقب جب چھا جائے. تو یہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تفصیل میں ہے کہ آیت جو ہے نا، غاسق وقب کے الفاظی معنی تو ہے کہ غاسق کا لفظی معنی ہے تاریک، اندھیرا، اور وقب کے معنی ہے داخل ہونا یا چھا جانا. تو رات کی تاریکی کے شر سے خاص طور اس لیے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اکثر جرائم اور مظالم رات ہی کے وقت ہوتے ہیں. تو بوذی جانور بھی رات کو نکلتے ہیں. اور عرب میں خاص طور پہ جن احوال میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس وقت ان آیات کے نزول کے وقت یہ تھا کہ وہ رات کو بڑی بڑی خوفناک چیزیں تھیں وہاں. اس کے اندھیرے میں چھاپا مار نکلتے تھے، بستیوں میں غارت گری کر کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے. وہ رات ہی کے وقت آپ کو قتل کرنے کی تجویزیں سوچا کرتے تھے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے. اس لیے ان تمام شرور اور افات سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جو رات کے وقت نازل ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ رات کے شر سے ہم ہم پناہ مانگ رہے ہیں فجر اپنا صبح کے رب کی. تو یہ جو بڑی ایک لطیف مناسبت ہے اس میں. من شر خاص ہے. تو ابھی رات ابھی روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات کی جو ہے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کو دن کو کمانے کا وقت آپ کے پاس فری ہوتے ہیں. جو فارغ ٹائم ہوتا ہے وہ پھر اٹس اے ڈیولز ورک شاپ. آپ کا دماغ جو ہے نا وہ پھر برائیاں سوچتا ہے پھر. تو رات کے وقت اکثر غلط چیزیں، شرور، خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ، یہ ساری رات کی ایکٹیویٹیز ہیں. وہ دشمن کے حملے بھی رات ہی کو ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ رات کا اندھیرا شروع ہوتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو گھر میں واپس روک لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کر لو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، لائٹس آف. پانی کا برتن اگر پڑا ہے تو اس کو ڈھک دو. اور برتن میں اگر برتن میں دوسرے برتن ہیں تو ان کو بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو. اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں کوئی چیز رکھ لو. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. پلیز ریپیٹ کریں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، ومن شر غاسق، اور شر سے اندھیرے کے، اور شر سے اندھیرے کے، اذا وقب جب چھا جائے. اذا وقب جب چھا جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. جزاک اللہ. تو ابھی ہم چوتھے آیت پہ جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، نفاسات پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد گروں میں.
ومن شر ہم پڑھ چکے ہیں، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. نفاسات، اب نفاسات جو ہے اس کا پلورل ہے. نفاسا جب پھونکے مارنے والی جادوگرنی، نفاسات ہے پھونکے مارنے والی جادوگرنیاں. فی العقد، عقدہ جو ہے نا سنگولر ہے، عقد جو ہے گروہوں، گرہوں، پلورل ہے. جیسے یہ گانٹ ہوتی ہے اس کو، تو جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ منتر اور طلسم پڑھ کر دھاگے میں گرہ ڈالتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں. اور یہ لفظ تمام مفسرین کے نزدیک جادو کا کے لیے استعارہ ہے. تو عقد وہاں جیسے شادی کی گرہ، اس کو بھی وہاں پر بھی یوز ہوتا ہے the word عقد. تو العقد فی العقد گروہوں میں، عقد جو ہے پلورل ہے عقد کا. اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. تو لفظ جو ہے نفاسات ہے فی العقد، عقد جمع ہے عقدہ کی جس کے معنی ہے گرہ کے. جیسے مثلاً دھاگے یا رسی میں گرہ ڈالی جاتی ہے، اور نفس کا معنی ہے پھونکنے. نفاسات جمع ہے نفاسی کی. تو گرہ میں پھونکنے کا لفظ اکثر بلکہ تمام مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا دھاگے میں گرہ دیتے ہیں اور اس سے پھونکیں گا. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ طلوع کے فجر کے رب کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے. اس مفہوم کی تائید اور روایت بھی کرتی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی تھی. وہ معوذتین یہی وہ فکر ہے جو براہ راست جادو سے تعلق رکھتا ہے. تو من شر نفاسات فی العقد میں آگے کچھ اسباق ہیں کہ ابھی ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہاں ہے کہ ہم یہاں مت کھاؤ، وہاں مت بیٹھو، یہاں مت پیو. اس قسم کے ہم جادو سے گھبراتے ڈرتے ہیں یا خوف ہوتا ہے. تو یہ صورت جو ہے اس کا بہترین علاج ہے. اسی طرح جادو جو ہے نا، جادو حق ہے تو مطلب یہ بری چیز ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ہوا. جائز جادو ایک آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، وہ اس کے علاج کے لیے پھر غلط کام کرنے لگتے ہیں. اور ایک اور بھی قسم کا پھونکے مارنے والا بھی حدیث ہے کہ وہ انہوں نے رسول پاک نے بتایا کہ ایک جو ہے نا جیسے انسان ہے، وہ ہمارے گدی کے پیچھے وہ شیطان ہے نا، وہ یہاں پہ گرے باندھ دیتا ہے، 3 گرے ہر رات کو. وہ سونے سے پہلے 3 گھنٹے باندھ دیتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر سر کی آخری حصے میں جب وہ سوتا ہے تو 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرے پر وہ منتر پڑھتا ہے کہ تیرے لیے رات بڑی لمبی ہے، بڑی خوب ہے، بڑے آرام سے سوئے رہ تو. اور اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تمام گرہ کھل جاتی ہیں. اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اشاش پشاش جو پقیقہ نفس ہوتا ہے، پقیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کے صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ. تو ابھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں. وہ من شر نفاسات، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ، اور شر سے پھونکا مارنے والیوں کے، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، بالعقد گروں میں، فی العقد گروں میں، ومن شر النفاسات فی العقد، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروں میں. شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروں میں. جزاک اللہ. ابھی آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی حاسد کرنے والا. حسد کو کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دنیا کو ملا ہے اس سے چھن جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے. ابھی یہ حسد جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، لیکن یہ حسد جو ہے، یہ جیلسی جس کو کہتے ہیں، یہ بڑی ایک نیگیٹو ٹریٹ ہے. اور حسد سے پھر اٹ پروگریسز انٹو بغض اینڈ نفرت، اور پھر دشمنی اینڈ سو فورتھ.
لیکن رشک جو ہے بڑا دس از اے ویری پازیٹیو سینٹیمنٹ. آپ رشک کس شخص سے کرتے ہیں؟ جس کو کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. رشک آپ کسی سے آپ اچھے سے کرتے ہیں, اپنے استاد سے کرتے ہیں, اپنے ٹیچر سے کرتے ہیں کہ اللہ جی اتنا علم اس کو دیا ہے, اتنی بلاغت تو نے اس کو دی ہے, یا اللہ وہ مجھے بھی مل جائے. تو وہ رشک ہے, یہ بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے. لیکن حسد جو ہے نا, یہ سخت ترین گناہ کبیرہ ہے, اور رشک کا اپوزٹ کہہ لیں یا رشک تو ایک جائز چیز ہے. تو اس سے اذا جب از اور اذا دونوں کے میننگ جب ہی ہیں, اور یہ تو دونوں ملا کے تقریباً 712 ہیں قرآن شریف میں. اسد عام طور پر ساتھیوں میں اسد ہوتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, آپ کے کورس میٹس ہیں, آپ ان سے اسد کرتے ہیں کہ یہ پروموشن اس کو کیوں مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی, یہ کورس اس کو کیوں مل گیا, یہ پوسٹنگ اس کو اچھی کیوں مل گئی. یہ ہم نے ایکسپیرینس ایوری ڈے. اور ایون ان اسمال کڈز ہم نے دیکھا بچوں میں کہ وہ اس کو اچھے نمبر کیوں مل گئے, اس کو ٹیچر فیور کیوں کرتی ہے, یہ فرسٹ کیسے آ گئی ہے. تو یہ وہاں پر بھی ہمیں اس لیول پر بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کہ حسد نہیں کریں. اور ایک ہیلدی کمپٹیشن از اے گڈ تھنگ, لیکن حسد جو ہے نا وہ بہت خرابیوں کی جڑ ہے. حسد کرنے والا آپ کا نام خراب کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا, لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے والے سے بچائے اور حسد کے شر سے بھی بچائے. اور اس کے لیے حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی حسد ڈالنے والے اس بھائی کے لیے, پھر دعا کیجئے غائبانہ. تو یہ بڑا ایک اچھا اس کا جو توڑ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے جیلسی ہو رہی ہے کوئی کہ جی کسی کے پاس بڑا مال ہے, اس کے پاس بڑے اچھے وسائل ہیں, تو آپ کہیں کہ اللہ اس کو اور رزق دے, اس کو اور مال دے, اس کو اور خیر دے, اس کی اور آسائشیں بڑھا دے. تو پھر فرشتے وہی دعا جو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں تو وہی آمین کر کے وہ آپ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو پھر وہی چیز آپ کو بھی اللہ دے سکتا ہے. تو پھر یہ آخری آیت کا ذرا ہم پریکٹس کرتے ہیں, پلیز ریپیٹ کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اور شر سے حسد کرنے والے کے, اور شر سے حسد کرنے والے کے, اذا حسد جب وہ حسد کرے, اذا حسد جب وہ حسد کرے. من شر حاسد اذا حسد, من شر حاسد اذا حسد, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. جزاک اللہ. تو ابھی اس صورت کو زندگی میں کیسے لانا ہے, کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے, دیٹ از دی بیسٹ گائیڈ جو ہے نا ہمارے لیے, جو بہترین نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کل پڑھتے تھے, فجر اور مغرب کے بعد تین بار پڑھتے تھے. اور کون ہے جو محفوظ ہونا نہیں چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے. تو اس میں دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے. ابھی ہم تھوڑی سی اپنی احتساب کریں, اپنا جو ہے کریں اکاؤنٹیبلٹی. تو آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے, کسی ملک میں مسلمانوں کے محفوظ نہیں ہے, کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں ہے, ہزاروں بلکہ لاکھوں عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ان کے مال محفوظ نہیں ہیں, ان کے بچے ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. تو کیا ہم اکیلے اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں؟ تو پھر ہماری کوئی اور ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ کیا آپ ان بڑے بڑے شر اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا تھا؟ یہ بڑے چپتے ہوئے سوال ہیں. تو کیا آپ بڑے بڑے شر اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی ہو گیا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سیکھتے رہیں گے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, now this is important,
کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اف یو ہیو دا فزیکل ابیلٹی اینڈ دا کیپیسٹی ٹو اسٹاپ اٹ تو پھر اپنے ہاتھ سے روکیں, طاقت سے روکیں. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے کہیں اسٹاپ اٹ, مطلب اس کو ایڈوائز کریں, تبلیغ کریں. اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے برا جانے. یہ تو دس از دا ویکسٹ فارم آف ویکسٹ لیول آف قرآن, ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو ابھی جلدی سے ہم اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں, رن آؤٹ آف ٹائم ادروائز. میں تھوڑا خود ہی کر لیتا ہوں, جسٹ ریویو سم آف دا ورڈز جو کہ ہم نے پڑھے ہیں. الفلق, فلق کا مطلب ہم نے پڑھا تھا صبح. من شر, اور واو ہو گیا, اور من سے شر, تو اور شر سے. شر کا معنی برائی, اچھائی, تکلیف, نافرمانی. تو اس میں اچھائی ہو نہیں سکتی, تو اس میں برائی, تکلیف, نافرمانی سوائے اچھائی کے ساری چیزیں شر ہیں. تو اذا کا ترجمہ میں نے بتایا تھا ابھی. اذا کا مطلب ذا اور از دونوں کا میننگ ہے جب. عقد جو تھی, عقد جو ہے پلورل ہے, وہ جو ہم نے پڑھا تھا. تو گرہیں, سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر کیا گیا ہے. 3 شرور کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیا تھی؟ رات, جادو, اور جادوگرنیاں یا حسد کرنے والے. تو حسد کے کیا معنی ہے؟ دوسروں کی نعمت چھین لینا, جہنم میں جانا, دوسروں کو بلانا, دوسروں کی خوشی کر لینا. تو یہ ہے دوسروں کی نعمت چھین لینا, یہ حسد ہے. دس از دیٹ نیگیٹو ٹریٹ وچ وی مسٹ اوائڈ. تو حدیث میں حسد کرنے میں روکا گیا ہے کیونکہ ابھی اس میں کیا, حسد انسان کو خوشی ملتی ہے, سماج کا نقصان ہوتا ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کرنے کے انسان کا بی پی بڑھتا ہے. تو the last one is pretty interesting. I thought کہ جو حسد کرنے والا اس کا بی پی کچھ نہ کچھ تو بڑھتا ہی ہوگا, although this is not the right option, and حسد of course is not good for health also. لیکن جو the correct option is حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. سورہ فلق میں اس احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ حفاظت مانگیں, برکت حاصل کریں, سنت پہ عمل کریں, اللہ کے قریب ہوں. تو یہ سب ہی سورہ فلق پڑھنے کے ہمیں اس احساس سے پڑھنے چاہیے. تو ابھی ہم وی گو آن ٹو گرامر اینڈ وی جسٹ ہیو 15 minutes. تو گہری سانس لیجیے,